والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نبی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اعتکاف کے فضائل و مسائل کے بہتر سلسلہ سڈے درس کی گفتگو چل رہی سی. کل تو موضوع شروع کیتا سی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جس شخص نے بندہ مومن نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کی تھا ایمان اور اخلاص کے نال، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اعتکاف دیاں تین قسم ہوندیاں نے. ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے اور ایک نفل ہوتا ہے. واجب اعتکاف میں اگر کوئی شخص منت منے کہ میرا فلاں کام یا اللہ ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کراں گا، یہ واجب اعتکاف ہے. واجب اعتکاف کے اندر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے. اگر روزہ نہیں رکھے گا اعتکاف نہیں ہوئے گا. دوسری قسم ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. کل کے درس کے اندر بھی میں اس کا اشارہ کیتا سی کہ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی نے اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش کے اندر پہلے 2 عشرے اعتکاف کیتا، لیکن پھر میں نے دسیا گیا کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، لہذا شب قدر کی تلاش واسطے آخری عشرے کا میں اعتکاف کر رہا. جس کا دل کرتا ہے میرے نال کو بھی اعتکاف کر لیں. تو یہ حدیث پاک اس بات کی واضح ایک دلیل اور ثبوت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف بھی فرمایا ہے اور بالخصوص آخری عشرے کا اعتکاف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا. ساری زندگی کدے ترک نہیں فرمایا. حتیٰ کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف آخری عشرے کا ماہ رمضان کا رہ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے اندر 10 دن کا اعتکاف فرمایا. سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے ایک مرتبہ سفر کی وجہ نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا رہ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ماہ رمضان المبارک کے اندر 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. یعنی 10 دن کا موجودہ ماہ رمضان کا 10 دن سابقہ تو 20 دن کا اعتکاف. اس کو پتہ لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے. تاں کر کے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. سبحان اللہ. نفل اعتکاف کی ہوتا ہے؟ نفل اعتکاف یہ کہ جدوں بھی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اعتکاف کی نیت کر آنا تے ہے ہی نماز پڑھنے اگر بندہ آیا ہے تو آنا تے نماز تے پڑھنی ہے نال. اگر اعتکاف کی نیت کر لے اللہ نماز کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو سنت اعتکاف جو ماہ رمضان المبارک ہے
کسی وجہ نہ روزہ اگر رہ گیا تو اعتکاف بندے کا ٹوٹ جائے گا. اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نفلی اعتکاف جدوں بھی بندہ مسجد کے اندر وہ واسطے کوئی وقت مقرر نہیں. جدوں مسجد داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں. جدوں تک مسجد رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جدوں مسجد جو نکلیا اعتکاف ختم ہو گیا. کیونکہ غیر معتکف یعنی جڑا اعتکاف والا بندہ نہیں وہ واسطے مسجد کے اندر کھانا پینا بیٹھنا فضول یا کسی گفتگو کرنا وہ واسطے جائز نہیں. لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لے تو پھر وہ واسطے مسجد کے اندر کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے. اعتکاف والا وقت عموماً ساری مسجد کے اندر افطاریاں وغیرہ یہاں کا اہتمام ہوتا ہے. اس موقع پہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. چونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا اعتکاف والے تو علاوہ جڑا دوسرا بندہ کے واسطے جائز نہیں. تو اگر افطاری کا اہتمام مسجد کے اندر ہوئے تو سب کو کہہ دینا چاہیے بھائی اعتکاف کی نیت کر لو. نالے کھانا پینا جائز ہو جائے گا نالے جدوں تک مسجد رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے نفلی اعتکاف. یہ واسطے کوئی وقت مقرر نہیں. جتنی دیر جتنے لمحے مسجد کے اندر بندہ رہے گا وہ نفلی اعتکاف ہے. یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا. بہرحال سنت اعتکاف ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے تک اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بہت زیادہ. یہ سنت ہے. پہلا درجہ واجب اعتکاف ہے پھر سنت ہے پھر نفل ہے. نفلی اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا در منشور تفسیر کے اندر حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک دن دا مسجد کے اندر اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم دے کولوں اتنا دور فرما دے گا اتنا دور فرما دے گا. فرمایا جتنا 3 خندقاں ہوندیاں نے اور ایک خندق دی فرمایا چڑھائی اتنی ہے جتنا مشرق تے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. سبحان اللہ. نفلی اعتکاف کا اتنا ثواب ہے تو پھر سنت اعتکاف کا کتنا ثواب ہوئے گا. واجب اعتکاف کا اس کو ود کے ثواب ہوئے گا. کل کے درس کے اندر میں میری حدیث پاک عرض کی تھی اور خطبے کے اندر بھی وہی پڑھی شروع ہوئی تھی. میں عرض کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کا جڑا بندہ اعتکاف کرے اللہ اس کے صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا. مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. جڑی میں عرض کرنے لگا حدیث پاک ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اس حدیث پاک کے راوی جناب حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن نے ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کا اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف. اس کو معمولی نہ سمجھا کرو اس کی قدر کرو اور انہاں لمحات اس طرح گزارو کہ جس طرح انہاں دے گزارن دا حق ہوتا ہے. سواستے بہت زیادہ فضیلت ہے. 2 حجاں اور 2 عمرے کا ثواب ہے. لیکن اس کی پھر قدر بھی کرنی چاہیے. مسجد تقدس کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے. عموماً مساجد کے اندر شکایات آتی ہیں اتنے لڑائی پڑائی ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو انہاں کاماں کے اندر اپنے اعتکاف کا ثواب خراب نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسجد آداب کو مسجد تقدس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس طرح اعتکاف گزارو کہ تسی تو اعتکاف اٹھ کے جب واپس جاؤ تو تہاڈے سابقہ سارے گناہ بخشے. سبحان اللہ. خالی ہاتھ بندہ اللہ کی بارگاہ وچ آوے تے جدوں جاوے چوڑیاں بھر کے لے جاوے. ایسا نہ ہوئے کہ جویں آیا ہوئے دا ہی ٹر گیا پھر فائدہ کوئی نہیں. مقصد اتنے کھانا نہیں بس اتنی کہ خوراک اعتکاف والے بندے نے اتنی کھانی چاہیے کہ زندگی دی بقا رہ سکے زندگی باقی رہ سکے بس. کیونکہ زیادہ کھان نال پھر نیند کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو پھر نیند جتنی زیادہ ہے کہ اتنا وقت پھر غفلت کے اندر گزرے گا. لہذا کم کھاؤ گے تو نیند بھی کم آئے گی. نیند کم آئے گی تو وقت زیادہ ملے گا اور اس زیادہ وقت قیمتی لمحات اپنے عبادات کے اندر اللہ کے ذکر کے اندر
پاک دے اندر اور ان ایام اور ان لمحات میں کچھ دین دیا گلہ سکھن سکھان دے اندر وقت ملے گا تو اس دے اندر تواڈی زندگی دے اندر انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ سب سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا